الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن یہ خندق والے جتنے بھی تھے ان کا ایمان اتنا کامل تھا کہ یہ اپنی ایمان سے نہیں پھرے اور انہوں نے یعنی کہ بادشاہ کی اس سزا کو قبول کر لیا اور خوش دلی کے ساتھ خندقوں میں چھلانگیں لگا دی، جلنا برداشت کر لیا۔ اب اس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ ایک عورت تھی تھوڑی سی گھبرائی، اس کے گود میں بچہ تھا، بچہ بول اٹھا، اس نے کہا کہ اے ماں تو ثابت قدم رہ، تم حق پر ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ اور بعض تھے وہ اپنی عورتوں سے کہنے لگے کہ یہ آگ ہمیں پہلی بار اور آخری بار جلا رہی ہے، اس کے بعد ہمارے لیے آرام اور سکون ہے، کوئی بات نہیں، کود جاؤ، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ تھے ایمان والے، یہ تھے ایمان کے آگ دیکھ کے آئے۔ تو مسلمان کا ایمان تو ہے وہ ایک ایک پیسے ایک ایک پائی کے لیے یعنی کہ ادھر ہو جاتا ہے نا، تب دیکھیے کہ آگ کی خندقیں کھودی ہوئی ہیں تو ایمان جو ہے نا وہ ہاتھ سے نہیں گیا۔ تو ان سب نے یعنی کہ کیا کیا، آگ میں کودنا برداشت کر لیا۔ تو اسی کے حوالے سے یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ جو ہیں ان یؤمنوا وما نقبوا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ اب اس کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں انتقام لیا، یعنی کہ جنہوں نے انتقام لیا اور ان سے، مگر اس بات کے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر، اللہ جو بڑا زبردست نہایت قابل تعریف ہے، وہ جو اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کا ذکر کہ جتنے بھی یعنی کہ امتی ہیں، گزری ہیں، مومنین ہیں، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی پہلے موحدین تھے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ان پر بڑی مشکلات آئی ہیں، بڑی سختیاں آئی ہیں، ان کو بڑا سختیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان جو لڑکے ہیں ان کے سامنے اس لڑکے کا ذکر کریں، کیونکہ ابتدائی دور تھا، مکی دور تھا، تو جو ایمان والے تھے ان پر بڑا ظلم و ستم کیا جا رہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ بروج کی ان آیات کا جو ذکر فرمایا ہے کہ اصحاب الاخدود، یعنی کہ وہ لڑکا جس نے اس طریقے سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دی، اور تمام اصحاب اس کے ساتھ تھے، سب کا ذکر جو ہے ان ایمان والوں سے کریں کہ اگر ان کو دین کی راہ میں تکلیفوں اور ایذاؤں کو برداشت کرنا پڑے تو ان پر صبر کریں، اور ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو، ان کو پتا ہو کہ پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں ان کی امتوں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا دیکھیے کہ محمد بن سنجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہی تھی، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اب دیکھیں کہ جو حضرت عمار بن یاسر تھے، اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور ایمان والے جو ہیں، تو آپ بس یہ آخری آیت ہے ان پہ نظر ثانی کرتے ہیں ہم لوگ، تو آپ دیکھیں کہ اگر وہاں پر جو تکلیفیں ان کو آئیں، جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو آیات نازل کی گئی تھی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 106۔ یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، جس کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کے دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہوں، تو وہاں جو لوگ کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ جب انسان کی جان کو خطرہ ہو، انسان کی جان کو خطرہ ہو، اور آپ لوگ میسج کر رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اچھا جی جزاک اللہ۔ تو بہرحال جب انسان کی جان کو خطرہ ہو اور اس وقت کلمہ کفر بولنا پڑے
تو جیسا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف اور اذیت دی گئی تو آپ نے اس وقت بولا. اس کے حوالے سے یہ آیات نازل ہوئی. اور اس کے بارے میں کیا ہے کہ جب آپ کو کہا گیا تو مشرکین نے حضرت عمار کو کہ ان کے والد یاسر کو اور ان کی ماں سمیہ کو اور حضرت صہیب کو حضرت بلال کو حضرت خباب کو حضرت سالم کو جب پکڑا اور ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا، حتیٰ کہ حضرت سمیہ جو تھی ان کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھا گیا اور ان کی نیزہ کو جو ہے کہاں مارا گیا؟ اندام نہانی، یعنی کہ شرمگاہ میں ان کے نیزے کو مارا گیا، یہاں تک کہ وہ نیزہ تھا ان کے منہ کی طرف سے نکل آیا. اور ان سب سے کہا گیا کہ تم ان سے الفاظ کیا کہے گا کہ تم اپنی مردوں سے یعنی کہ مردوں سے خواہش پوری کرنے کے لیے اسلام لائے. اتنا بےہودہ قسم کا الزام لگایا گیا ایک ایمان والی عورت پر جو اسلام کی پہلی عورتیں ہیں جو شہید ہوئی ہیں. تو ان کو پھر قتل کیا گیا. ان کے خاوند جو یاسر تھے رضی اللہ تعالی ان کو بھی قتل کیا گیا. اور یہ جو دونوں تھے جن کو اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید کیا گیا، تو حضرت عمار ان کو کیا کیا گیا؟ ان سے جبریہ کفریہ کلمات کہلائے گئے. ان سے یہ کہا گیا کہ تم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک برا بھلا کہو اور ہمارے جو بت ہیں ان کو تم اچھا کہو. اتنی اذیت دی گئی کہ آپ اذیت کو برداشت نہیں کر سکے. ایک طرف تو ماں کے ساتھ جس طریقے سے ماں کو ظلم کے ساتھ اونٹوں کے درمیان باندھ کر جس طریقے سے یعنی کہ ان کو کس جسم کے کس حصے میں یعنی کہ نیزہ مار کر شہید کیا گیا اور جس طریقے سے ان کے باپ کو اذیت کے ساتھ شہید کیا گیا، تو آپ تو ویسے کام سب میں سے بھی ڈھال تھے، لیکن جب ان کے اوپر بھی بڑا ظلم و تشدد کیا گیا اور آپ سے برداشت نہیں ہو سکا تو آپ نے کلمہ کفریہ اس وقت کہہ دی. آپ نے یہی کیا. لیکن جب وہ لوگوں نے آ کر کہا کہ اس طریقے سے آپ کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمار ہیں یہ انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے معمور ہے، اس کے گوشت اور خون میں ایمان جو ہے وہ رچ چکا ہے. تو پھر حضرت عمار جو تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، رو رہے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے یہ کلمہ جو ہے جبرن کہلوایا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کے آنسو پونچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ سلامت ہے کہ تمہیں جبرن تم سے کہا گیا ہے. اس طریقے سے آپ نے پوچھا کہ یعنی کہ کیا تمہارا دل جو ہے اس ایمان پر مطمئن ہے؟ تو حضرت جابر وہ فرماتے ہیں حضرت عمار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میرے دل میں مکمل ایمان تھا، میں مطمئن تھا اپنے ایمان پر، اس یقین کر کہ آپ ہی محمد رسول اللہ، آپ ہی خاتم النبیین ہیں، آپ ہی نبی اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں میرا دل بالکل ایمان پر تھا، پکا تھا، میں مطمئن تھا. لیکن جبرن اور کفرن مجھ سے یہ کفری الفاظ کہلوائے گئے ہیں. تو میں نے کہا تو آپ سے فرمایا کہ اے عمار آپ کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہے. تو یعنی کہ اب یہ یہاں پر جو قسم دی گئی ہے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے ہجرت کا ارادہ کیا تو اس وقت بھی اپنے اصحاب سے فرمایا میرے پاس سے منتشر ہو جاؤ، بس جس شخص کے پاس طاقت ہے وہ آخر رات تک ٹھہر جائے اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ رات کے پہلے حصے میں چلا جائے، اور جب تم یہ سن لو کہ میں اس جگہ ٹھہر گیا ہوں تو مجھے آ کر مل لینا. جب صبح ہوئی تو حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار اور قریش کی ایک کنیز جو اسلام لا چکی تھی ان سب کو ابو جہل اور دوسرے مشرکین نے پکڑ لیا. انہوں نے حضرت بلال سے کہا تم کفر کرو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے اس کو لوہے کی زریں پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا. دیکھیں دھوپ میں کھڑا کرنا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر لوہے کی زریں پہنائی جائیں، زنجیروں میں جکڑا جائے اور دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے، پھر صحرا، پھر عرب کی گرمی. ہم رہ رہے ہیں عرب میں، ہمیں پتہ ہے کہ عرب کی گرمی کیا ہے اور کوئی عمرے کے لیے گیا ہے ساتھ نصیب کسی کو حج عمرے کی ہوئی ہے اور بائی روڈ گیا ہے، ہم تو بائی روڈ بھی گئے ہیں تو پتہ ہے کہ کتنی شدت کی گرمی ہے عرب میں اور کس طریقے کے صحرا ہیں اب تک بھی، اس کا کتنا پتھریلے بلندوں والا پہاڑ ہیں، علاقے کیسے ہیں. پھر بھی حضرت بلال جو ہے وہ آہد آہد کہہ رہے ہیں. حضرت خباب بھی جو تھے ان کو کیا کہا کانٹوں پہ گھسیٹا گیا. حضرت عمار کو تو جان بچانے کے لیے کفر کے کلمات کہنے پڑے. یعنی کہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ ظلم و تشدد کیا گیا. تو اللہ رب العزت نے اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کر کے ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ اگر اس طریقے کا ظلم و تشدد ہوتا بھی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کریں.
جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے لیے جنتیں ہیں، جنتوں کے باغات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے ظالموں سے بدلہ لے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو خندق میں جو ڈالا گیا تھا، ان کی روحوں کو آگ میں پہنچنے سے پہلے، یہ آتا ہے کہ جب ان کی یعنی کہ آگ میں گرایا گیا، ابھی وہ آگ میں گرے نہیں، معلق ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا تھا، اور وہ جو آگ تھی، انجام کیا ہوا تھا، وہ جو آگ تھی اس آگ نے باہر خندقوں سے نکلی وہ آگ، اور نکل کر جو لوگ کھڑے تھے، جو بادشاہ نے پوری اپنے ہواری کھڑے کیے ہوئے تھے، اپنے تمام لوگ اپنے پیروکار کھڑے کیے ہوئے تھے، تمام اس بادشاہ کی جو فوج تھی، جتنے بھی لوگ تھے، سب کو اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جیسے خندقوں والوں کو خندقوں میں گرایا، اللہ نے ان کی روحیں قبض کر لی، اور وہ آگ بھڑکی اور اچھل کر خندقوں سے باہر نکلی اور اس پوری آبادی کو لپیٹ میں لے لیا، اور وہ سارے جو ہیں وہ جل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اور ان کی مومنوں کی صرف یہ بات ناگوار گزری تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں۔ مومنوں کی بات صرف بادشاہ کو یہی ناگوار گزری تھی، اور اللہ جو ہے وہ غالب ہے، حمد کیا ہوا ہے، جس کی آسمانوں اور زمینوں میں حکومت ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آگ کی مصیبت میں ڈالا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، ان کے لیے دوزخ کا عام عذاب ہے، اور خصوصاً جلنے کا عذاب ہے۔ اب اگر کوئی نادانی میں، جہلیت میں ایسا عمل کر لیتا ہے، کسی کو قتل کر لیتا ہے، یعنی کہ عالم جب اس زمانہ کفر میں ہوتا ہے، تو پھر وہ اگر اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے جو سابقہ گناہ ہوتے ہیں، اگر اس نے قتل اور ایسے گھنونے قسم کے فعل کا بھی یعنی کہ انعقاد کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے، معاف فرمانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، وہی ان کا خالق اور مدبر ہے، وہ چاہے تو ان کو فنا کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ متصف ہے تو وہی اس لائق اور مستحق ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے، اور کفار کا اس پر ایمان لانے کو قابل سزا جرم قرار دیا، اور مومنوں کو آگ کی خندق میں ڈالنا یعنی کہ فرمایا کہ قطعاً باطل اور ظلم عظیم ہے۔ آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آگ کی مصیبت میں ڈالا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، ان کے لیے دوزخ کا عام عذاب ہے، اور خصوصاً عذاب بتایا کون سا عذاب؟ جلنے کا عذاب، جلتے رہیں گے۔ عذاب الحریق، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، عذاب جہنم ہے ان کے لیے، وَلَهُمْ عذاب الحریق، اور خاص طور پہ خصوصی عذاب کون سا؟ جلنے کا عذاب ہے۔ یعنی کہ فتنہ، فتنے میں ڈالا، آزمائش میں مبتلا کیا، امتحان میں ڈالا، تو کفار مومنوں کو امتحان میں مبتلا کرتے تھے، ان کو جلایا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے حوصلہ افزائی کے لیے نازل فرمائی، اور فرمایا کہ اگر تم یعنی کہ توبہ کر لیتے ہو اور یعنی کہ لوٹ آتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمانے والی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر ان بطش ربک لشدید انه هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد
صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا جاری ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک آپ کے رب کی گرفت بہت شدید ہے، بے شک وہی ابتداءً پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہی بہت بخشنے والا اور بہت دوست رکھنے والا ہے، عظمت والے عرش کا مالک ہے، جس کام کا ارادہ کرے اس کو کرنے والا ہے۔ کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی، فرعون اور ثمود کی؟ بلکہ کفار تکذیب کے در پہ ہیں اور اللہ ان کا ہر طرف سے احاطہ کرنے والا ہے۔ بلکہ قرآن بہت عظمت والا ہے، لوح محفوظ میں مکتوب ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کہ یعنی کہ ایک واقعہ پیش آنے کی وجہ سے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، بلکہ اس میں مومنین کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہ تاریخ میں پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان پر بھی یہ آزمائشیں آتی رہی ہیں، ایمان والوں پر جنہوں نے بھی کلمہ حق بلند کیا ہے ان پر یہ آزمائشیں آئی ہیں، انبیاء پر آئی ہیں، ان کی امتوں پر آئی ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ کے ساتھی اصحابہ کرام جو ہیں ان کو یہ واقعہ سنا کر ان کی حوصلہ افزائی فرمائیے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب تک کیا یہ دنیا قائم ہے، یہ کائنات قائم ہے، اور اس وقت تک یہ مومنین سے کے اوپر جو ہے وہ آزمائشیں آتی رہیں گی۔ اب دیکھیے کہ جب جو نجران کے بادشاہ اور ان کے جن کارندوں نے مومنین کو جلایا تھا، یعنی کہ اصحاب الاخدود کو، تو ان کو صرف یہ بات بری لگی تھی کہ ان کے ملک جو ہے وہ مومنین اللہ تعالیٰ کی توحید کی تصدیق پر قائم ہیں، جتنے بھی یعنی کہ ان کے ملک کے مومنین ہیں سب ہی توحید پر قائم ہیں، اور ان کو ڈرانے اور دھمکانے سے جو توحید ہے اس کی تصدیق سے یہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو اسی طریقے کے جو واقعات ایک اور دو بھی ہیں جو تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں جو پیش آئے تھے کہ گھڑوں میں آگ جلا کر ایمان والوں کو جب ان میں پھینکنے کی یعنی کہ متعدد روایات ہمیں ملتی ہیں، یہ ایک واقعہ نہیں ہوا تھا، کئی بار ایسا کیا گیا تھا، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی مرتبہ اس طرح کے مظالم کیے گئے ہیں۔ اور اس طرح کا واقعہ جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا ایک ساحر کا اور ایک راہب کا، جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ایک اور جو پیش آیا تھا وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایران کے ایک بادشاہ نے شراب پی کر اپنی بہن سے زنا کا ارتکاب کیا تھا اور دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات استوار ہو گئے۔ بات کھلی تو بادشاہ نے لوگوں کو اعلان کر دیا کہ اللہ یعنی خدا نے بہن سے نکاح حلال کر دیا ہے، تو لوگوں نے اسے قبول نہ کیا، اس کے اس فیصلے کو، اس بات کو، کیونکہ وہ اپنی جو اس نے یہ گناہ کا ارتکاب کیا تھا اس کو پردہ ڈالنے کے لیے اب اس نے یہ الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہن سے نکاح کو حلال کر دیا ہے۔ اب چونکہ جو ایمان والے تھے انہوں نے اس بات پہ بادشاہ کی اس بات کو رد کیا، قبول نہیں کیا، تو اس طرح کیا ہوا کہ اس نے طرح طرح کے عذاب دے کر عوام کو یہ بات ماننے پر مجبور کیا کہ یہاں تک کہ وہ آگ سے بھرے ہوئے گھڑوں میں ہر اس شخص کو پھینکواتا تھا جو اسے ماننے سے انکار کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے بھی یہ عمل کیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت سے مجوسیوں میں محرمات سے نکاح کا طریقہ رائج ہوا، یعنی کہ جو مجوسی تھے وہ پھر اپنی بہنوں سے نکاح، ماں سے، سب سے جو حلال کرا دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے بادشاہ نے یہ عمل کیا تھا، جو اس کے ماننے والے تھے، اس کے پیروکار تھے، تو وہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا۔ اور جو تیسرا واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے یہ سائمہ عقیل ہیں، اپنا مائک منہ کر پلیز جی۔ تو تیسرا جو واقعہ ہمیں ملتا ہے اس سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اسرائیل کی جو ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بابل والوں نے بنی اسرائیل کو دین موسیٰ علیہ السلام سے پھر جانے پر مجبور کیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے کیا کیا کہ آگ سے بھرے ہوئے گھڑوں میں ان لوگوں کو پھینک دیا جو اس سے انکار کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے یہ جو سب سے زیادہ جو مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے نجران کا ہے۔ ابن حشام، طبری، ابن خلدون
اور صاحب موجب البلدان وغیرہ، یہ جو ہے اسلامی مورخین ہیں جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حمیر جو ہے یمن کا بادشاہ تھا۔ طوبان جو ہے اسعد ابو کرب ایک مرتبہ یثرب گیا، جہاں یہودیوں سے متاثر ہو کر اس نے دین یہود جو ہے وہ قبول کیا، اور بنی قریظہ کے 2 یہودی عالموں کو اپنے ساتھ یمن لے گیا۔ وہاں سے اس نے بڑے پیمانے پر یہودیت کی اشاعت کی۔ اس کا بیٹا ذو نواس اس کا جانشین ہوا، اور اس نے بحران یعنی کہ نجران پر جو جنوبی عرب میں عیسائیوں کا گھر تھا حملہ کیا، تاکہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کر دے، اور اس کے باشندوں کو یہودیت اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ ابن ہشام کہتا ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل دین پر قائم تھے، تو یہ نجران پہنچ کر اس نے لوگوں کو دین یہودیت قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کیا۔ اس پر اس نے بکثرت لوگوں کو آگ سے بھرے ہوئے گھڑوں میں پھینکوا کر جلوا دیا، اور بہت سوں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ مجموعی طور پر 20,000 آدمی مارے گئے۔ اہل نجران میں سے ایک شخص دوست ذو صالبان بھاگ نکلا، اور ایک روایت کی روح سے اس نے کیسر روم کے پاس جا کر، اور دوسری روایت کی روح سے حبش کے بادشاہ نجاشی کے ہاں جا کر اس ظلم کی شکایت کی۔ تو پہلی روایت کے روح سے کیسر نے حبش کے بادشاہ کو لکھا، اور دوسری روایت کے روح سے یہ ہے کہ نجاشی نے کیسر سے بحری بیڑا فراہم کرنے کی درخواست کی۔ بہرحال آخرکار حبشی کی 70,000 فوج اریات نامی ایک جنرل کی قیادت میں یمن پر حملہ آور ہوئی، اور ذو نواس مارا گیا، یہودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور یمن حبش کی عیسائی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ پیاری بہنوں، اسلامی مورخین کے بیانات کی نہ صرف تصدیق دوسرے تاریخی ذرائع سے ہوتی ہے، بلکہ ان سے بہت سی مزید تفصیلات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یمن پر سب سے پہلے عیسائی تھے، حبشیوں کا قبضہ 340 عیسوی میں ہوا تھا، اور اس کے بعد 378 تک جاری رہا۔ اس زمانے میں عیسائی جو تھے یمن میں داخل ہونے سے شروع ہوئے۔ اس کے قریبی دور میں ایک زاہد و مجاہد اور صاحب کشف و کرامت عیسائی سیاح جس کا نام فمیون تھا، وہ نجران پہنچا، اور اس نے وہاں کے لوگوں کو بت پرستی کی برائی سمجھائی، اور اس کی تبلیغ سے اہل نجران عیسائی ہو گئے۔ ان لوگوں کے نظام جو تھا وہ 3 سردار چلاتے تھے، ایک سید جو قبائلی شیوع کی طرح بڑا سردار اور خارجی معاملات، معاہدات اور فوجوں کی قیادت کا ذمہ دار تھا، دوسرا عاقب جواد جو داخلی معاملات کا نگران تھا، اور تیسرا اسقف جو مذہبی پیشوا تھا۔ جنوبی عرب میں نجران کو بہت اہمیت حاصل تھی، ایک بڑا تجارتی اور صنعتی مرکز تھا، چمڑے اور اسلحہ کی صنعتیں یہاں سے چل رہی تھیں، جو مشہور حلہ یمانی بھی یہیں سے تیار ہوتا تھا۔ اسی بنا پر محض مذہبی وجوہ ہی سے نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی وجوہ سے بھی ذو نواس نے اس اہم مقام پر حملہ کیا۔ نجران کے سید حارثہ کو، جسے سریانی مورخین لکھتے ہیں، قتل کیا، اس کی بیوی روما کے سامنے اس کی 2 بیٹیوں کو مار ڈالا، اور اسے ان کا خون پینے پر مجبور کیا، پھر اسے بھی قتل کر دیا۔ اسقف پال جو ہے اس کی ہڈیاں قبر سے نکال کر جلا دی گئی، اور آگ سے بھرے ہوئے گھڑوں میں عورت، مرد، بچے، بوڑھے، پادری، راہب سب کو پھنکوا دیا۔ مجموعی طور پر اس وقت بھی 20 سے 40,000 تک مقتولین کی تعداد تاریخ میں بیان کی جاتی ہے، اور یہ جو واقعہ یہاں پیش آیا تھا یہ اکتوبر 523 عیسوی میں پیش آیا تھا، اور آخرکار 525 عیسوی میں حبشیوں نے کیا کیا، یمن پر حملہ کر کے ذو نواس کو اس کے ہمیری سلطنت پر کا خاتمہ کر دیا۔ پیاری بہنوں، اس طرح کی تاریخ میں ہمیں جو واقعات ملتے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مختلف قرآن پاک کی سورہ میں بیان فرمایا ہے، ابھی ہم نے سورہ بروج میں بھی پڑھا، تو صرف قصور کتنا تھا کہ کلمہ حق بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا ان لوگوں کو برا لگتا تھا، اور ہمارے لیے اس میں یہ سبق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر مومنین جو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو سچے پکے مومنین ہیں، جو اسلام والے ہیں، جنہوں نے کلمہ حق یعنی پڑھا ہے، تو ان پر بھی اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ ڈٹے رہیں، اس پر قائم رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بدلہ بہترین لینے والا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب جہنم والاہم عذاب الحریق، جو آیت نمبر 10 مکمل کی تھی کہ خندق میں مومنوں کو ڈالنے والے ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 عذاب بیان کیے ہیں۔ ایک تو تھا دوزخ کا عذاب،
اور دوسرا ہے اس کے جلنے کا عذاب۔ اب دیکھیے عذاب الحریق، عذاب جہنم الگ بیان کی اور عذاب الحریق الگ بیان کیا۔ حالانکہ جہنم میں سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ وہ یعنی کہ ایک آگ کا گڑھا ہے، وہاں پہ آگ ہوتی ہے، آگ سے جلایا جاتا ہے، لیکن حریق کہہ کر اس کی شدت کا کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے گھڑے کھود کر ان کو عذاب یعنی کہ آگ کا عذاب دیا تھا، آگ میں جلایا تھا، تو یہ بھی آگ ایسے لوگوں کے لیے، ایسی قوموں کے لیے، ایسے بادشاہوں کے لیے، ایسے سرداروں کے لیے، ایسے ظالم و جابر کے لیے تیار کی گئی ہے، جو حریق ہے، جو بہت شدید ہے، جہنم کی آگ سے زیادہ شدید ہے، اس کا عذاب بھی اتنا ہی شدید ہوگا۔